میں سید محمد علی الحسینی سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز یہاں بیلگام کے دورے پہ آیا ہوں. وقف الیکشن کی کیمپین چل رہی ہے. میں یہاں کے سب جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں, پورا انتظام کر رہے ہیں, سب کو پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب میرے ساتھ جڑ کر جو ہے میرے لیے محنت کر رہے ہیں, سب کو اپروچ ہو رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرمائے. اور میں تمام بیلگام ڈسٹرکٹ کے ووٹروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, اس میں ضرور آپ لوگ یہ سوچئے کہ کون بہتر کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو مجھ پر یقین ہے, مجھے موقع دے سکتے ہیں تو دیجیے مجھے خدمت کرنے کا. میری نیت صرف خدمت کرنا ہے, قوم کی خدمت کے لیے میں آگے بڑھا ہوں. یہ میرے والد محترم نے مجھے اسی کی تربیت دی ہے کہ میں آگے قوم کی خدمت میں رہوں. وہی ارادے سے میں آگے بڑھا ہوں, انہیں کی دعاؤں سے آگے بڑھا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود فیصلہ کریں اور میرا ساتھ دیں تاکہ میں اوقافی جائیداد کی تحفظ کے لیے خدمت کر سکوں. اتنے جو بھی اس وقت سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جو وقف بورڈ کے نام پہ جو امینڈمنٹ بل کے نام پہ جو مشکلات آ رہی ہیں, اس سلسلے میں آپ کی سوچ کیا ہے؟ یہ سوچ تو سوال ہی نہیں ہے کہ امینڈمنٹ بل جو ڈرافٹ آیا تھا وہ تو بہت ہی غلط پوائنٹس اس میں ڈالے گئے ہیں, اور ہم لوگوں نے اس میں ایک آبجیکشن بھی فائل کیا ہے. JPC میں ایک ریپریزنٹیشن ہم لوگ نے سجادگان کی طرف سے حیدرآباد کی میٹنگ میں وہاں پر سبمٹ کیا ہے. چونکہ وہ رولز کے حساب سے وہ خلاصہ اس کا میں نہیں دے سکتا, وہ کاپیز کا, لیکن بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو بالکل اوقاف کے تحفظ کے خلاف جاتے ہیں. اور اوقاف بنا ہی ہے کہ وہ زندگی بھر تا قیامت موجود رہے اور اس کا استفادہ جو ہے مسلمان قوم کو ہو. لیکن اگر اسی کا تحفظ نہ ہوگا تو پھر جو ہے اوقاف کا مطلب ہی باقی نہیں. آپ اسے وقت میں انتخابات میں شریک ہو رہے ہیں جبکہ پوری طرح سے زد پر ہے وقت, اور اس کے جو JPC کی بات کہی تو اس کا ذمہ دار بھی تو بھاجپا کا ہی ہے اور اسی کمیونل مائنڈ سیٹ کا ہے, تو پھر کیا آپ تبدیلی لا سکتے ہیں؟ دیکھیے, امید تو یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی ریپریزنٹیشنز بہت سارے گئے ہیں پورے ہندوستان سے, تو وہ ریپریزنٹیشنز کو میں سمجھتا ہوں اگر پازیٹیولی ہم سوچیں, کیونکہ ایسا ہم کو ڈائریکٹلی نیگیٹو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پازیٹیولی اگر اس کو سوچیں کہ اگر سینٹرل گورنمنٹ ایک مشاورتی اجلاس بلائے, پرومیننٹ وقف کے ایکسپرٹس کو بلا کر ایک بار ڈسکشن کرے پھر ترمیم لانے کے لیے, تو بہتر ہوگا. یہی ہم لوگوں نے بھی سجیشن کیا ہے کہ آپ لوگ ایکسپرٹس کو لائیں جو وقف میں ماہر ہیں, ان سے ڈسکشن کریں, پھر امینڈمنٹ لائیں. امینڈمنٹ لانا بھی ضروری ہے. بہت سارے ابھی بھی وقت ہمارے ایکٹ میں بہت سارے پروویژنز اوپن ہیں جس کی وجہ سے آج یہ ہم مشکلات فیس کر رہے ہیں. آج اتنے نازک معاشرے کی مخالفت میں ہے, یہ مسئلہ ہے. امید کرنا کوئی غلط نہیں ہے, امید بہتر ہی کریں گے, لیکن جس انداز سے پورے ملک کی سطح پر ایک طوفان کھڑا کیا گیا ہے تو اس کا مقابلہ ہم کیسے کرتا ہے؟ یہ مقابلہ تو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم سب جڑیں, جڑ کر اتحاد پہلے ہم میں آنا ضروری ہے. الگ الگ آرگنائزیشنز اپنے طور پر تو بہت سارے آبجیکشنز فائل کیے ہیں, سجیشن فائل کیے ہیں, لیکن بہت ساروں کے آبجیکشن بہت سملر ہیں. تو ہمارا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر ہمیشہ کوئی بڑے مسئلے میں ہی آتی ہے ہماری قوم, تو اس بار بھی یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. ہمارا وقت ہے یہ کہ ہم سب ایک ہو جائیں, ایک ہو کر اس کے اگینسٹ ہم کو لڑنا. سر حضرت, جہاں آپ ایک ہونے کی بات کر رہے ہیں, متحد ہونے کی بات کر رہے ہیں, ایسے نازک ترین حالات میں جہاں وقت کو نشانہ بنایا گیا ہے, ایسے میں بھی الیکشن کرنے کی نوبت آ رہی ہے, تھوڑے بہت کمپرومائز کے ساتھ کام ہو سکتا تھا, یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ الیکشن یعنی وقف بورڈ کا لے کر کمپرومائز کی بات نہیں ہے اس میں. دیکھیے, متولیوں کا جو زمرہ ہے وہ پورے 1049 ووٹرز میں سے کوئی بھی متولی اپنا نامینیشن فائل کر سکتا ہے, یہ ان کا حق ہے. یہ ہمیشہ سے الیکشن چونکہ چلتا آیا ہے, 5-6 کینڈیڈیٹس ہمیشہ رہتے ہیں, وہ تو حق ہے, وہ تو لڑیں گے, اس میں کوئی
اختلافی رائے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کی رائے ہے, سب انہی کے ساتھ. عوام چاہتی ہے کہ براہ راست آپ کو آنا پوز کر کے آپ کو موقع دینا چاہیے تھا, بڑی خدمات رہی ہیں آپ کی, تو ایسا بھی نہیں ہوتا نظر آ رہا ہے. خیر اب وہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا, جس وجہ سے کہ میرا اختلاف کسی سے نہیں ہے. میں اپنے بلبوتے پر اپنی والد محترم کی دعاؤں سے, حضرت خواجہ بندر نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے میں آگے بڑھا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے موقع ملے تاکہ میں کچھ کر سکوں اور کچھ کر کے دکھاؤں انشاءاللہ.